پیارے پیارے عزیز اسلام بھائیوں، چار چیزیں تمام رسولوں کی سنت ہے۔ مشکات میں حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار چیزیں تمام رسولوں کی سنت ہے۔ نمبر 1 عطر لگانا، نمبر 2 مسواک کرنا، نمبر 3 حیا کرنا، اور نمبر 4 نکاح کرنا۔ یہ چار چیزیں تمام انبیاء کرام کی سنت ہے، ہمیں بھی چاہیے ہم اس پر عمل کریں، اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے گھر میں تشریف لاتے تھے تو آپ سب سے پہلے کیا کرتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا مسواک، یعنی جب بھی ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے تو سب سے پہلے مسواک شریف کرتے۔ تو پیارے پیارے عزیز اسلام بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے ہم بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کریں، اور جب رات کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھتے پہلے مسواک سے اپنے منہ کو صاف کرتے اور پھر تہجد پڑھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا میں انہیں ہر نماز کے لیے مسواک کرنے کا حکم دیتا، اور مسواک منہ کو صاف کرنے والی اور رب کریم کی رضا کا باعث ہے۔ اور آج ہم نے مسواک چھوڑ کر ٹوتھ برش لے لیا ہے، جس سے نہ تو ہمیں کسی سنت کا ثواب ملتا ہے، نہ تو اس سے کوئی سنت ادا ہوتی ہے، نہ ہمیں ٹوتھ برش کرنے سے اجر ملتا ہے۔ اس کا صرف ایک ہی فائدہ ہے کہ ہمارے دانتوں کی صفائی ہو جاتی ہے۔ اور ماہرین بتاتے ہیں کہ جو شخص ہر روز ٹوتھ برش کا استعمال کرتا ہے تو اسے کینسر کی بیماری کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، تو اس سے بیمار ہونے کا بھی خدشہ ہے۔ تو مسواک سے بندہ بیمار نہیں ہوتا، بلکہ مسواک سے کئی بیماریوں کا علاج ہے، اور مسواک سے سنت بھی ادا ہوگی۔ مسواک کریں گے تو اجر و ثواب بھی ہے، مسواک کریں گے تو اللہ کی رضا کا باعث بھی ہے، اور اگر مسواک کریں گے تو ہمارا اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ مسواک کریں گے اس کا ایک اور بھی فائدہ ہے، مسواک اگر ہم خریدیں گے تو یہ کم قیمت میں سستی پڑے گی، اور ٹوتھ برش خریدیں گے تو وہ زیادہ قیمت میں مہنگی بھی پڑے گی۔ تو ٹوتھ برش کا دیکھا جائے صرف ایک فائدہ ہے کہ دانتوں کی صفائی ہوتی ہے، زیادہ تر نقصان ہے۔ اور اگر دیکھا جائے مسواک کو، مسواک کے تو فائدے ہی فائدے ہیں، فائدے ہی فائدے ہیں، کوئی نقصان نہیں۔ اور اگر آپ ماہرین سے پوچھیں گے، ڈاکٹر سے پوچھیں گے تو بڑے ہی فائدے ہیں مسواک کے، بندہ بیماریوں سے بچتا ہے۔ پیارے عزیز اسلام بھائیوں، مسواک کر کے پڑھی گئی نماز اور بغیر مسواک کے پڑھی گئی نماز سے 70 گنا افضل ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک اتنی پسند تھی کہ آپ نے اپنے آخری وقت میں بھی اسے شرف بخشا۔ اور مسواک کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے دائیں جانب کے دانتوں کی صفائی کی جائے، پھر بائیں جانب کے دانتوں کی، اور پھر سامنے والے دانتوں کی، اور اسی طرح پہلے اوپر والے دانتوں کی صفائی کی جائے، پھر نیچے والے دانتوں کی صفائی کی جائے۔ یہ بہترین طریقہ ہے۔ اور اگر آپ کی نیت ہے مسواک کرنے کی تو آپ کو مسواک مل جائے گی، ڈھونڈنے سے کیا نہیں مل جاتا۔ لیکن اگر آپ کی نیت نہیں مسواک کرنے کی، پھر آپ کے پاس 100 بہانے ہیں کہ مسواک ملتی نہیں، مسواک مہنگی ہے، مسواک کہاں سے لیں، کہاں سے خریدیں۔ اگر آپ کی نیت ہے تو آپ کو مسواک مل جائے گی۔ نہیں آپ کو معلوم کہاں سے ملے گی تو کسی دوست سے پوچھ لیجئے کہ بھائی مسواک کہاں سے ملے گی۔ اگر وہ آپ سے کہے کہ مجھے نہیں پتا، میں تو مسواک نہیں کرتا، تو اسے بھی مسواک کی فضیلت کے بارے میں بتائیے، وہ بھی مسواک کرے۔ اگر اسے معلوم ہوگا کہ مسواک کہاں سے ملے گی تو وہ آپ کو بتا دے گا، یعنی اگر اس کو معلوم ہوگا تب بھی آپ کا فائدہ ہے، نہ معلوم ہوگا تب بھی آپ کا فائدہ۔ آپ اس کو بتا دیجئے مسواک کی فضیلت، وہ بھی مسواک کر لے گا۔ تو اگر آپ کی نیت ہے تو انشاءاللہ کریم تو آپ نیت کیجئے ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔